اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چترال، خوبصورت چترال، اسلام آباد سے صبح سویرے روانہ ہوئے، چونکہ نارتھرن ایریا کی فلائٹس صبح سویرے چلتی ہیں اسلام آباد سے۔ ٹیک آف کرنے کے بعد ہمیں تربیلا جھیل کا خوبصورت منظر جہاز کی کھڑکی میں سے دیکھا، جیسا کہ نارتھرن ایریا کے سارے شہروں میں ہوتا ہے۔ آپ چاہے گلگت جا رہے ہیں، چاہے اسکردو جا رہے ہیں، چاہے آپ چترال جا رہے ہیں، وہاں اترتے ہی جو سب سے پہلا احساس آپ کو ہوتا ہے وہاں کی خنک اور وہاں کی کرسپ آب و ہوا، بالکل ڈسٹ فری، لطف آ جاتا ہے۔ اس ہوا میں اترتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے ایک انجوائبل ٹرپ شروع ہو گئی۔ ایئرپورٹ مینیجر وکاس ہمارے کولیگ وہاں پہ موجود تھے اور اسکردو ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے ہمیں ریسیو کیا۔ اس منظر میں آپ ATR PIA کا ATR جو کہ اسکردو کی فلائٹ ہوتی ہے، جو کہ چترال کی فلائٹ ہے، اس کو آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایئرکرافٹ لینڈ کرنے کے بعد بیک ٹریک کر کے واپس آ رہا ہے اور ایپرن کے اوپر آ کے یہ جہاز کھڑا ہوگا۔ اس کو مارشلنگ کی جا رہی ہے اور اس کو ٹرن بتایا جا رہا ہے کس طرف کو ٹرن کرنا ہے۔ تو یہ فلائٹ ابھی اس وقت ایپرن کے اوپر آ رہی ہے۔ انتہائی خوبصورت منظر، آپ یہ پھولوں کا منظر، آپ یہ اورنج پھول جو ہیں یہ میں نے خصوصی طور پہ کیپچر کیے۔ آئی وش کہ میں یہ وہاں سے لا کے اپنے گھر میں یہ لگا سکتا۔ اتنا خوبصورت پھول میں نے نہیں دیکھا۔ شاید کچھ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، اور ماحول کے اثر میں آپ جو چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم چترال پہنچے ہیں اور یہ منظر میں باہر سے جہاز کا کیسے کیپچر کر رہا ہوں۔ یو آر ویری کریکٹ۔ اصل میں یہ والا جو منظر ایئرکرافٹ کا جو میں آپ کو شروع میں دکھا رہا ہوں، یہ ہم جس وقت ڈپارچر کے لیے چترال سے روانہ ہونے کے لیے جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تھے تو وہاں ایپرن پہ کھڑے ہو کے میں نے اس ارائیول کا یہ خصوصی کیپچر کیا تھا۔ یہ سین، تو یہ سین میں نے خصوصی طور پہ ارائیول کا کیپچر کیا تھا اور ایئرکرافٹ آ کے پارک ہوا اور پھر اس ایئرکرافٹ میں بیٹھ کے ہم وایا پشاور اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ فلائٹ آتے ہی اس چھوٹے سے ایئرپورٹ کے اوپر ایک گہما گہمی ہو گئی، ارائیول ہوا اور ڈیلائٹ فل منظر۔ یہ چھوٹے ایئرپورٹ کے اوپر ان جہازوں کے ارائیول کا منظر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ میں جب بھی ان ایئرپورٹس کے اوپر گیا I just loved it. It is great fun. ان اورنج پھولوں کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی ترچ میر کی چوٹی، میرے کولیگ وکاس نے مجھے خصوصی طور پہ وہاں پہ کھڑا کر کے بتایا کہ اگر آپ ان پہاڑوں کے بیچ میں دیکھیں تو آپ کو بادلوں میں لپٹی ہوئی ترچ میر نظر آئے گی۔ بہت ہی اہم ماؤنٹین ہے، کلائمبرز کی بہت فیورٹ ہے اور بہت ہی ڈیلائٹ فل منظر ہے۔ اس کا ایک منظر میں آپ کو اور دکھاؤں گا جس دن یہ کلیئر تھی بالکل، تو اس وقت یہ کس طرح کی لگ رہی تھی۔ جہاز کے پارک ہونے کا خوبصورت منظر، جہاز کے پارک ہونے کا ڈیلائٹ فل منظر، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست منظر ہے۔ اور خاص کر یہ جو اورنج پھول ہیں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کتنے خوبصورت وہاں پہ اس ایٹماسفیئر میں دھوپ نکلی ہوئی کلیئر موسم کے اندر یہ کتنے خوبصورت لگے۔ لیجیے جہاز پارک ہو گیا اور ہم جہاز میں سے نکل کر ہمارے کولیگ مسٹر وکاس نے ہمیں ریسیو کیا اور ہم لاؤنج میں آ گئے۔ لاؤنج کے اندر ایک بہت خوبصورت کلیکشن ہے کچھ اینٹیک چیزوں کی، اور اس کے اندر جو توجہ کا مرکز ہے وہ ایک فوٹو بورڈ ہے۔ میں نے اس فوٹو بورڈ کے اندر ہر ایک فوٹو کی الگ الگ سے فوٹو کھینچی ہے۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنی زبردست ہسٹری ہے اس جگہ کی، اور کس طرح کے اس کے رولرز تھے جو مہتر کہلاتے تھے، اور یہ کس طرح کے رولرز تھے اور کیسے کیسے یہاں پہ بڑے نامور لوگ یہاں پہ رہے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ ان کی گاڑی جو رولز رائس تھی، یہ گاڑی، اب آپ چترال کی روڈ کا منظر تو دیکھ ہی رہے ہیں، تو اس گاڑی کو یہاں سے چترال لایا گیا تھا۔ کچھ ایسی جگہیں تھی جہاں سے یہ گاڑی نہیں آ سکتی تھی، اس کو ڈسمینٹل کیا گیا اور پھر ان کے لوگوں نے اس کو کندھے پہ اٹھا کے ان پارٹس کو، گاڑی کے ان حصوں کو، تو وہ جگہ عبور کی اور اس کو دوبارہ سے پھر ری اسمبل کر کے چترال کے اندر لایا گیا۔ واللہ انہی لوگوں کے کام ہے، کیا ہی زبردست منظر ہو۔ وہاں کے پوسچر سے، ان کے ڈریس سے، ان کے ایک پرسنالٹی کا اندازہ لگائیے، کیا دھاکڑ پرسنالٹیز ہیں ان کی، اور ساتھ میں ان کے رولز رائس کھڑی ہوئی ہے چترال کے اندر، جہاں پہاڑوں میں سے بندہ بھی چل کے آنا بہت مشکل ہے۔ کیا بات ہے۔
کیا بات ہے. ان پہاڑوں کے درمیان میں بادلوں میں چھپی ہوئی ترچ میر ہے، اور اس کے برابر میں آپ کو آج ہمارے ڈپارچر کے وقت جس دن یہ بادل نہیں تھے، یہ ارائیول کی فوٹو ہے، اور وکاس ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان پہاڑوں کے درمیان میں بادلوں میں لپٹی ہوئی ترچ میر ہے. اب میں آپ کو وہ فوٹو دکھاتا ہوں جس میں بادل نہیں ہے اور ترچ میر اپنی پوری رانائی کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہوا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر. چترال میں اس بورڈ کے اسمبل ہونے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں پہ موجود تمام فیسلٹیز کو چیک کیا جائے اور اس کی سروسبلٹی کی ایک رپورٹ بنائی جائے. تو ہم نے یہ کریش ٹینڈرز بھی دیکھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایئر ٹریفک کنٹرول کی فیسلٹیز جیسے کنٹرول ٹاور اور ان کا ایچ ایف لنک جو ہے اس کو چیک کیا. تو میں ابھی آپ کو وہ منظر بھی دکھاتا ہوں. جب میں ایئرپورٹ مینیجر تھا اسکردو میں، تو وہاں بھی میرا ایک تجربہ تھا کہ جب یہاں پہ فریزنگ کولڈ ٹیمپریچرز ہوتے ہیں تو ہم ان کریش ٹینڈر کو سروسیبل صبح فلائٹ کے ارلی مارننگ فلائٹ کے لیے سروسیبل رکھنے کے لیے ہم رات میں ان کے گیراج میں بہت سارے ہیٹرز لگاتے ہیں، اور باقاعدہ ترپال ڈال کے شیڈ میں ان کو کور کر کے ان کے آگے، تاکہ وہ ایک کمرہ گرم ہیٹڈ کمرہ بن جائے، اور رات ساری وہ ہیٹرز چلتے ہیں تو صبح فلائٹ کے لیے یہ کریش ٹینڈر سٹارٹ ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ سٹارٹ بھی نہ ہو. کریش ٹینڈرز کی سروسیبلٹی کو چیک کرنے کے بعد ہم ایئر ٹریفک کنٹرول کی فیسلٹیز دیکھنے کے لیے کنٹرول ٹاور میں آئے. یہ کنٹرول ٹاور کا سیٹ اپ ہے جس میں پائلٹ سے رابطہ کرنے کے لیے اس ایکوپمنٹ کو یوز کیا جاتا ہے. اسلام آباد سے بھی رابطہ کرنے کے لیے، چونکہ ہلی ٹیرین ہے وہاں پہ ڈائریکٹ لائن آف سائٹ کی وی ایچ ایف کمیونیکیشن نہیں ہوتی، اس لیے ہائی فریکوینسی جو کہ ریز اوپر جاتی ہیں اور آئنوسفیئر سے ٹکرا کے نیچے آتی ہیں، تو چاہے درمیان میں پہاڑیاں ہوں، یہ بہت لمبے لمبے ڈسٹینسز کو کور کر لیتی ہیں. تو یہ اس طرح سے رابطہ جو ہے وہ ناردرن ایریا میں ہوتا ہے. میں کسی دن آپ کو اس کی آڈیو بھی سنواؤں گا جو میں اپنے ڈیسک کے اوپر خود بھی ریسیو کر لیتا ہوں. تو میں وہ آڈیو آپ کو سنواؤں گا کہ ایچ ایف کے اوپر نوائزی سا رابطہ ہوتا ہے، لیکن اٹ از فن لسننگ ٹو آل دیز چینلز. جہاز جب یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے تو بیفور ڈپارچر یہاں گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے وہ کال کرتا ہے، چترال 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 پاکستان 683 یا جو بھی کال سائن اس کا ہو، ریکویسٹ ویدر. تو چترال پھر ایچ ایف کے اوپر اس کو ویدر بتاتا ہے. اگر ویدر کلیئر ہو تو پھر جہاز جو ہے وہ اپنا ڈپارچر پلان کر لیتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں. اور جب ایئر بورن ہوتے ہیں تو بھی وہ ایچ ایف پہ چترال کو بتاتے ہیں. پھر جب پہلا رابطہ ہوتا ہے تو وہ ایچ ایف پہ ہوتا ہے. جب نزدیک چلے جاتے ہیں تو پھر وی ایچ ایف کے اوپر ان کا ڈائریکٹ لنک کے اوپر رابطہ ہو جاتا ہے. کنٹرول ٹاور کی ایک ایک فیسلٹی کو ہم نے بہت زبردست طریقے سے چیک کیا، تو بہت ہی ڈیلائٹفل ٹائم تھا. اور کنٹرول ٹاور کے اندر ہماری تواضع کی گئی زبردست قسم کی چائے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پھر بسکٹ سنیکس وغیرہ بھی تھے، اور کرسٹل کلیئر ویدر. کیا مزیدار سین تھا، ڈیلائٹ. چونکہ فرائیڈے کو ہم وہاں پہنچے تھے تو فرائیڈے پریئرز کا، جمعے کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، تو ہم نے وقاص سے کہا کہ اب ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے. تو اس نے کہا میں آپ کو یہاں پہ موجود ایک بہت ہی خوبصورت مسجد میں لے کے چلتا ہوں. تو وہ ایئرپورٹ کے نزدیک ایک مسجد ہے، اس کے اندر ہم گئے. بہت ہی خوبصورت مسجد تھی. اس کا چھت کسی ستون کے بغیر کھڑا تھا، اس کا ڈوم جو ہے وہ کسی ستون کے بغیر کھڑا تھا، اور بہت ہی سکون تھا اس کے اندر. بڑا مزہ آیا جمعے کی نماز وہاں پڑھنے کا، اور وہاں پہ جو ٹائم ہم نے اسپینڈ کیا، ریئلی آؤٹ آف دا ورلڈ. اللہ کے گھر میں جا کے تو ویسے بھی دل کو بہت ہی سکون ملتا ہے.